بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نمبر 8 بدلتے رشتے۔ نگینا کی مہندی تھی، اس کی تمام سہیلیاں مدعو تھی، چھیڑخانی کر رہی تھی۔ جیجو تو تمہیں دیکھ کر پاگل بھی ہو جائیں گے، بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھو ہمیں بھول مت جانا، ارے شادی ہونے دو، دیکھنا ہمارا نام تک بھول جاؤ گی، جیجو کے ساتھ ہی بات کیا کریں گے۔ شادی کے بعد اس کی سہیلیاں کہکے لگا کر ہنس رہی تھی، چلو ہٹو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، کسی کو بھول جائے۔ نگینا کی والدہ جو سارا ماجرا دیکھ کر اور سن رہی تھیں، مسکراتے ہوئے نگینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگی۔ لمحات کیمرے نے قابو کر لیے۔ نگینا کی والدہ اس سے پہلے کہ آنسو آتے وہ آنسو چھپا کر اندر کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیگم کیا ہوا؟ خوشی کا لمحہ ہے اور تم رو رہی ہو، ہماری بیٹی محل میں جا رہی ہے، دعائیں دو اور چپ رہو۔ نگینا کی والدہ نے نگینا کی والد کو گلے لگاتے ہوئے، سہارا دیتے ہوئے اور چپ کرواتے ہوئے تسلی دی۔ نگینا سرخ جوڑے میں ملبوس نظروں کو جھکائے اب ڈولی کا انتظار کر رہی تھی۔ نگینا پہ آج ایسا نکھار آیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے نگینا پہ اتنا نکھار نہ آیا، شاید یہ محبت کا نکھار تھا جو صرف نگینا ہی سمجھ سکتی تھی۔ نگینا کا دل ایک لمحہ بہت زیادہ خوش اور اگلے ہی لمحے گھر والوں سے جدائی کا بھی غم تھا۔ موبائل پر بیل بجنے پر نگینا کا دھیان فوراً موبائل پر گیا اور مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھا جس پر ارشد کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہیلو میری جان، کیا کر رہی ہو؟ ارشد کی آواز سن کر نگینا نے جواب میں کہا، آپ کے آنے کا انتظار۔ سچ میں؟ ہاں نا سچ میں۔ نگینا کو دوسری جانب سے ارشد کے ارد گرد سے شور سنائی دینے لگا۔ ارشد کیا ہوا؟ کس بات کا شور ہے؟ ہیلو ہیلو ارشد، تم مجھے سن پا رہے ہو؟ ارشد بولو نا کیا ہوا؟ ارشد کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہو رہا تھا، البتہ شور کی آواز آ رہی تھی، مگر شور میں آواز کو سمجھنے میں قاصر تھی۔ اچانک سے کال ڈراپ ہو گئی۔ نگینا نے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی، اب نمبر 1 جا رہا تھا۔ نگینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے حد پریشانی کی حالت میں بیڈ سے اتر کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے سے آتی بارات دیکھ کر دل کو سکون ملا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ نگینا مہر، والد شکور اکرام، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے نگینا سے 3 بار قبول کا پوچھنے کے بعد مبارکباد دی اور گھر کو چل دیا۔ نگینا ماں کے ساتھ بک بک کر رونے لگی، پھر یکے بعد سب سے ملی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ راستہ آج کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اچانک گاڑی نے ہچکولے کھایا۔ نگینا کے منہ سے اللہ بارک تعالیٰ کا ذکر بلند ہوا، ساتھ ہی گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھے سب افراد پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ سر میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر کار کو چیک کرتے ہوئے، صاحب انجن بہت گرم ہو چکا ہے، پانی ڈالتا ہوں۔ اوکے تم کرو ٹھیک، ارشد کہہ کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ صاحب جی آ جائیں، انجن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گاڑی ارشد کے گھر خیر سے پہنچ گئی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ نگینا نے پہلا قدم گاڑی سے نیچے اتارا، ذرا سی نگاہیں اٹھا کر دیکھا، لائٹوں سے سارا محل جگمگ کر رہا تھا۔ قدم نیچے رکھتے ہوئے لوگوں کی آوازوں سے محل گونجنے لگا۔ نگینا اب گھر کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ ارشد کے گھر میں ان کے قریب 2-4 خاندان کے لوگ ہی آئے تھے۔ نگینا کے قدم زمین پر پڑتے ہی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں، جس سے ماحول میں 4 چاند لگ گئے۔ ارشد کی کزنیں نے مل کر نگینا کا بھرپور استقبال کیا۔ بھائی پیسے؟ ارشد کی فیملی میں دروازہ روکنے کی کوئی رسم تھی۔ تمام کزنیں اکٹھی ہو کر ارشد سے پیسے ایسے مانگنے لگی جیسے تاوان مانگا جاتا ہے۔ ارشد کی جو کہ کوئی بہن نہ تھی، اس لیے وہ اپنی کزنوں کو ہی بہنیں مان رہا تھا۔ بھائی ہمیں تو 50,000 ہی چاہیے، اس سے کم میں کوئی بات نہ بنے گی، اپنی بھابھی سے پوچھو، اگر اجازت دیتی ہے تو لے لو، ابھی سے چورو کا غلام بننے جا رہے ہیں۔
ہیں، ہا 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 ہا۔ تمام ماحول مزید خوشگوار بن گیا۔ نگینہ بھی مسکرا دی۔ اچھا یہ لو۔ ارشد نے نوٹوں کی گڈی لڑکیوں کی طرف بڑھا دی۔ اب نازک کلیاں نگینہ کو اس کے روم تک لے جانے رہی تھیں اور پیچھے پیچھے ارشد بھی تھا۔ بھائی ابھی بہت وقت ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں ان میں سے ایک لڑکی نے شرارتی انداز میں ارشد کو کہا۔ ارشد کچھ شرمندہ ہونے کے بعد باہر کی طرف چل دیا۔ نگینہ نے اپنے قدم اس سجے سورے کمرے میں رکھے اور کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نگینہ کے ہر قدم پہ گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ کمرہ لائٹ سے روشن تھا۔ بیڈ پہ پھولوں کا گلدستہ، پھول بکھرے گئے تھے۔ پرفیوم کی مہک چاروں طرف کمرے کو مہکا رہی تھی۔ نگینہ نے جیسے سوچا تھا اس سے اچھا کمرے کو پایا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور اب نگینہ کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دروازے کی کھٹکھٹ نے نگینہ کو متوجہ کیا اور باہر سے ارشد درآمد ہوا۔ مہربانی میں نگینہ، آج میری دنیا مجھے مل گئی۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آج تم میری محرم بن گئی ہو۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ آج ارشد کے منہ سے پہلی بار ایسے لفظ نکل رہے تھے جو آج سے پہلے کبھی بھی ارشد نے نہ کہے تھے۔ نگینہ شرم کے مارے نگاہیں مزید جھکاتی جا رہی تھی۔ ارشد نے حق مہر میں نگینہ کو پلاٹ اور مکان اس کے نام دیے تھے۔ زیور سے لدی ٹرے جو پہلی رات کا تحفہ دی، ارشد نے نگینہ کے سپرد کر دیا۔ کموں پہ 50 تولے کے زیورات اس میں موجود تھے۔ مخمل کی چادر پہ بیٹھی تھی جو بے حد خوندہ تھی۔ ارشد نے نگینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں لے کر آؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔